فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 51۔ بعثت کا واقعہ انسان کی خلقت جتنا عظیم ہے، اگر کوئی شخص اس مبارک دن کی اہمیت کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو شاید کسی بھی بیان یا تعبیر کے ذریعے ممکن نہ ہوگا، کیونکہ مختلف مقامات پر بطور مقرر الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے اندر یہ وسعت ہی نہیں پائی جاتی کہ انسان ان کے ذریعے اس عظیم واقعے کی عظمت بیان کر سکے۔ شاید یہ کہنا بجا ہوگا کہ پیغمبر اکرم کی بعثت ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس کا اصل خلقت انسانیت کے ساتھ تقابل کیا جا سکے۔ یہ اتنا عظیم اور باعظمت واقعہ ہے، اس عظیم واقعے سے جو چیز ہم اپنے استفادے کے لیے بطور درس یا بطور عیدی حاصل کر سکتے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق بعثت کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ بعثت کے اہداف: نمبر 1، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اجمالی طور پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعثت نبی اکرم نے جہاں انسان کی انفرادی زندگی میں اس کے وجود میں انقلاب برپا کیا ہے، وہاں انسان کی اجتماعی زندگی کے دائرۂ اختیار میں بھی ایک ہدف اور مقصد کو معین کر دیا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی کے قلمرو میں بھی اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے وجود کے اندر انقلاب برپا ہو۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ نفس کا تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم در حقیقت انسان کے وجود میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ہے۔ انسان اپنی خلقت کے اصل ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے مربوط ہدف تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ہر طرح کی آلودگیوں، عیبوں اور پستیوں اور داخلی خرابیوں اور بگاڑ کا جائزہ لے اور ان سے نجات حاصل کرے، جو در حقیقت انسان کو پستی اور فساد کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ یہ صورت انسان کی انفرادی زندگی کے قلمرو کی حد تک ہے۔ نمبر 2، مکارم اخلاق کی تکمیل۔ بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں خود آپ نے ارشاد فرمایا ہے، بعثت الامت من مکارم الاخلاق۔ آپ کے اس ارشاد کی صدائے بازگشت یہی ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ انسانی اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، یعنی انسان کو تہذیب سکھانا، اس کا تزکیہ کرنا، علم و حکمت کی طرف دعوت دینا، اسے جہالت سے نکال کر فہم و ادراک کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دینا، ان تمام امور کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے۔ نمبر 3، عدالت اجتماعی۔ حیات اجتماعی کے میدان میں جو چیز بعنوان ہدف معین کیا گیا ہے وہ اجتماعی عدالت ہے۔ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ قسط اور عدل میں فرق ہے۔ عدل ایک عام معنی اور مفہوم رکھتا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 25، جس کا عالی اور برجستہ ترین معنی انسان کی شخصی اور عمومی زندگی، جسم و جان، سنگ و ہجر اور دنیا کے تمام حوادث میں وجود رکھتا ہے، یعنی آپس میں صحیح موازنہ کرنا ہی عدل کہلاتا ہے۔ پس صحیح کردار، صحیح موازنہ، اعتدال پسندی اور برائیوں کی جانب حد سے آگے نہ بڑھنے کا معنی عدل ہے۔ لیکن قسط، جیسا کہ انسان اس کے مفہوم سے سمجھتا ہے، اجتماعی معاملات میں عدالت اور بردباری سے عبارت ہے، یعنی وہ چیز جسے آج ہم عدالت اجتماعی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ عدالت کے اس کلی معنی و مفہوم کے علاوہ ایک اور چیز ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی تحریکوں کا ہدف عدالت کے کلی معنی اور مفہومی ہے،
بالعدل قامت السماوات والارض، تمام آسمان بھی اسی اعتدال، عدالت اور میزانی کی وجہ سے اپنی جگہ پر استوار اور قائم ہے، لیکن فی الوقت بنی نوع بشر کو جس مسئلے کا سامنا ہے اور اسے جس چیز کی ضرورت ہے جس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ قسط ہے۔ قسط یعنی عدل عقل بن کر اجتماعی عدالت کی شکل و صورت میں ظاہر ہو جائے۔ لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ انبیاء علیہ السلام اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انسان اس بے عدالتی، ظلم و جبر، تجاوز گیری، ہٹ دھرمی اور ایک دوسرے کے حقوق پر شب خون مارنے کے ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ سراسر جہنم ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اس لیے بھیجے گئے تاکہ انسان کے ماحول کو بہشتی بنائیں۔ البتہ اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ دوسرا نقطہ بھی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا بنیادی ہدف ہے، جس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے، یہ بھی اس پہلے والے نقطے یعنی انسان کا اپنی انفرادی زندگی کے تحت اہداف تک پہنچنے سے عبارت ہے، اس کے لیے ایک مقدمہ قرار پاتا ہے، یعنی انسان کی اندرونی کیفیت میں تبدیلی اور انقلاب برپا ہونا، انسان کا انفرادی لحاظ سے اپنے آپ کو سنوارنا اور ٹھیک طرح کا انسان بنانا۔ آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو ملاحظہ کیجیے، اس کی اصلی شکل وہی ہے کہ جس سے مطلوبہ فائدہ حاصل ہو۔ انسان اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے اور دوسروں سے حسد کرتے ہوئے ہر چیز کو اپنے لیے چاہے اور دوسروں کو محروم کر دے۔ اس کے وجود سے دوسروں پر اور پورے عالم میں فشر و فساد پھیلے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ جائے اور اپنے اصلی اہداف سے غافل اور لاپرواہ ہو جائے۔ انسان ان کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ انسان تو اس لیے آیا کہ وہ نیک بنے، مفید بنے اور کمال کی جانب بڑھے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا اور انسان کمال کی جانب بڑھ پایا، اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند قرار پا سکا، تو گویا ایسا انسان بھی اپنے کمال کو پہنچ سکا اور اس میں یقیناً تبدیلی آئی اور تزکیہ شدہ قرار پانے کا حق ادا کیا۔ یہی چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثتوں کا بنیادی مقصد اور ہدف ہے۔ عصر حاضر کے انسانوں کو بعثت کے پیغام کی اشد ضرورت۔ کیا آج سینکڑوں زبانیں، صدائیں اور قلم عالمی سطح پر استعماری طاقتوں کے پیسوں کی لالچ میں ان کے اہداف کی تکمیل کے لیے کوششوں میں مصروف نہیں ہیں، جو معنویات، دین، اسلام اور ہر اسلامی تحریک کی مخالفت اور اس ہٹ دھرمی پر مبنی نظام کے حق میں اور مادہ پرستی کے علم برداری کا نعرہ لگا کر اس کو بہترین قرار دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دین اسلام ان کی اکڑ بازی اور ظالمانہ نظام پر کوئی قدغن لگائے۔ کیا ایسے حالات میں بشریت اس طرح کی بعثت سے بے نیاز رہ سکتی ہے؟ کیا آج بشریت کو اپنے نفس کا تزکیہ اور پاکیزگی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ انسانیت کے لیے باعث عیب نہیں ہے کہ جہاں بھی انسان موجود ہے وہاں اپنی راحت اور دوسروں کے لیے رنج و الم کا طلبگار ہے؟ کیا بشریت کے لیے یہ باعث ننگ و عار نہیں کہ اس کی اکائیوں کے درمیان ارمان تک ناپید ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے باوجود ہر کوئی اپنی جگہ اپنی زندگی سے مطمئن دکھائی دے رہا ہے، جبکہ حالت یہ کہ اگر کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنے پر مجبور نظر آ رہا ہے، کہیں دوسرا کوئی ظالم اس کے ہاتھ سے چھین کر اپنے منہ میں نہ ڈال لے۔ کیا دنیا کی یہ حالت اچھی کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے؟ کیا بشریت کے لیے اس طرح کا نظم و نسق اور اس طرح کا بین الاقوامی نظام بہشت موعود کہلائے جانے کا مستحق ہے؟ کیا اس کے خلاف اس کی اصلاح کرنے اور ادب سکھانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا انسان کو کسی قسم کی تحریک چلا کر ایک بعثت انجام نہیں دینی چاہیے؟ کیا آج پوری دنیا یا کم از کم دنیا کے ایک بڑے حصے میں جنگل کا قانون اپنے پورے مفہوم اور مصادیق کے ساتھ حکم فرما نہیں ہے؟ کیا قسط نام کی کوئی چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ آپ پوری دنیا اور اس پورے قرۂ ارض کو ملاحظہ کریں کہ یہاں پر لوگوں بلکہ ایک ملت کے افراد، جن میں چھوٹے بڑے، مرد، عورتیں اور بچے، بیمار، تندرست، سب شامل ہوتے ہیں، جن کی تعداد کئی ملین افراد تک جا پہنچتی ہے۔ دوسرے لوگوں کے ذریعے ان کی جان لی جاتی ہے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا جاتا ہے اور ان کی خواتین کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس دوا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی سہولت انہیں میسر نہیں ہے، نہ ہی امن و امان نام کی کوئی چیز ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے،
اور پوری دنیا میں ان مسائل کے حل کے لیے کوئی قابل توجہ تحریک دکھائی نہیں دے رہی۔ بوسنیا کے تلخ ترین اور خون کے آنسو رلا دینے والے واقعات، جہاں چند وہ افراد جو دوسروں کو تہ تیغ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے پاس اپنے ان گھناؤنے جرائم کے لیے کون سی دلیل ہے؟ کیا کسی بھی قسم کا کوئی استدلال اپنے ان ناپاک جرائم کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی قومی یا دینی دلیل رکھتے ہوں تو بھی ان کا یہ طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک پوری ملت کو ملیہ میٹ کر دینا اور باقی ماندہ لوگوں کو خیمہ بستیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دینا، یہاں تک کہ ان کی کوئی بھی چیز قابل احترام نہ رہ سکے، یہ سب جنگل کے قانون کے نفاذ کا کھلم کھلا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اس دن جب بوسنیا کے مسلمان ضرب جائرین کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہو رہے تھے، دنیا میں یورپ، امریکہ، ایشیا یا کم از کم مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آتا، کوئی آگے بڑھ کر ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیتا، تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اگر دنیا میں کسی قسم کا کوئی انحرافی پہلو پایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں رشد و ہدایت اور سلامتی کا احساس بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عید مبعث کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں سے خطاب، 20 جنوری 1993۔ بعثت کے زمانے میں اور تاریخ کے ہر دور میں حضور اکرم کی ولادت کی جہتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کئی جہتوں سے ہم مسلمانوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے، یعنی یہ ایک بامعنی اور بے شمار مفاہیم پر مشتمل۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی ولادت ایک ایسے دور اور ایسے زمانے میں ہوئی کہ کسی خاص قوم یا ملک کی بات نہیں کرتا، بلکہ کلی طور پر انسانیت دو نمایاں خصوصیات کی حامل تھی۔ ان دو میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ انسان علمی، عقلی اور فکری اعتبار سے اپنے سے پہلے کے زمانے کے انسانوں کی بانسبت کافی ترقی کر چکا تھا۔ ان کے درمیان ایک فلسفہ وجود میں آ چکا تھا اور دانشور پیدا ہو چکے تھے، بڑے بڑے ریاضی دان، حکیم، انجینئر موجود تھے اور تہذیبیں اور ثقافتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ یہ چیزیں بغیر علم کے تو وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ مغربی اکیڈمیاں، مشرقی جلسہ گاہیں، چینی تمدن، مصری تمدن اور تاریخ کے دیگر عظیم تمدن مدنیت کے اعتبار سے اپنے اوج پر تھے، یعنی انسان کامل ہو چکا تھا۔ یہ اس دور کی پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت، ان دونوں خصوصیتوں کا باہم جمع ہونا بڑی تعجب کی بات ہے، اور وہ یہ کہ اس زمانے کا انسان اخلاقی اعتبار سے پہلے سے زیادہ پست ہو چکا تھا، یا اگر ایسی نسبت نہ بھی دینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پستی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ علم و دانش کا مالک یہی انسان تعصبات، خرافات، خود پسندیوں، ظلم و ستم اور انسان کش حکومتوں کا اسیر ہو کر انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ دنیا کے حالات نے کچھ ایسا ہی رخ اختیار کر لیا تھا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس دور میں پوری بشریت اسیر تھی۔ دنیا فتنہ و فساد، مشکلات اور برادر کشی کا شکار تھی۔ انسان بہت تلخ زندگی گزار رہا تھا۔ اسی خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ سکون کی نیند سو نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ مشکلات صرف اسی جزیرۃ العرب سے مخصوص تھیں تو وہ غلطی پر ہے۔ شرح نہج البلاغہ، ابن الحدید، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 136۔ کیونکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ زمانے کے تمدنوں کا گہوارہ یعنی روم کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال دکھائی دے گی۔ یہ اس دنیا کی بات ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جمہوریت اور پارلیمنٹ موجود تھی، وہاں بدعنوانیوں اور ظلم و استبداد کی ایسی حکمرانی تھی کہ اگر آپ اس دور کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو اپنے آپ سے شرم محسوس کرنے لگے ہیں۔ انسان شرم محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اس دور میں اتنی پستی میں پہنچ گیا تھا۔ اس اعتبار سے ہمارے پرانے ایران کی حالت بھی روم سے چندہ بہتر نہ تھی۔ ان کے پاس بھی طاقت، تلواریں، نیزے، جنگجو اور سپاہی وغیرہ تھے، مگر اسی کے ساتھ طبقاتی اختلافات، ظلم، نسل پرستی، نسلی امتیاز، برائیاں، زور زبردستی، جہالت اور خرافات بھی بہت زیادہ تھیں۔ ایسے حالات میں اس مبارک مولود اور پیغمبر الہی نے بشریت کی نجات کے لیے اس دنیا میں قدم رکھا۔ یہ تواریخ میں ہے کہ قیصر کے محل کے برج ٹوٹ گئے اور دنیا کے گوش و کنار میں شرک و بت پرستی کی
نشانیاں متزلزل ہو گئیں۔ اگر یہ باتیں قطعی ہوں تو شاید یہ وہی الہی طاقت کا مظاہرہ اور اس بات کا اعلان تھا کہ الہی طاقت کا یہ مظہر ظلم و جور کی بنیادوں کو ختم کر دے گا اور دنیا کو خرافات اور تمدن کو ظلم اور برائیوں سے پاک کر دے گا۔ ہمارے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دکھایا۔ اس مقدس ہستی نے اپنی بعثت کے آغازی سے ایک ایسی دنیا کا سامنا کیا اور بہت سخت جہاد کے ذریعے انسانیت کو خرافات، فساد، ظلم و ستم، خاندانی تعصبات، انسانوں کا ایک دوسرے پر زور زبردستی کرنا، دوسروں پر ستم ڈھانپتے ہوئے ایک دوسرے پر مسلط ہونے جیسے مسائل کا راستہ روک لیا۔ گویا آپ نے اس دور کی انسانیت کی بساط ہی لپیٹ کر رکھ دی۔ آپ نے دنیا میں نیا نقشہ اور نئی صورتحال پیدا کی۔ ظاہر ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کی اصلاح کرتے، نہیں، بلکہ آپ کا کام یہ تھا کہ صحیح اور عملی نمونے کو وحی سے حاصل کر کے انسان تک پہنچا دیں تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرے اور لمحہ بلمحہ اسے استفادہ کرے۔ اب یہ کہ کس نے عمل کیا اور کس نے ضائع کر دیا یہ دوسری بحث ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کی، اپنا کام مکمل کر کے جوار رحمت الہی میں تشریف لے گئے۔ آج کی دنیا کے حالات کا بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تقابل۔ آج کا یہ دن اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے جہاں علمی اعتبار سے کافی ترقی کی ہے، وہاں اخلاقی اعتبار سے انتہائی پستی کا شکار ہوئی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عالمی استکباری طاقتیں دنیا کے لوگوں کے سامنے اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتی ہیں۔ میری نظر میں دنیا میں انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے اس سے زیادہ بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے جو روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو برائیوں کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے۔ تو لوگ تعجب کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا برائیاں اچھی دکھائی دیں گی۔ انسان بخوبی یہ محسوس کرتا ہے کہ آج بھی بے لگام تسلط پسند، مغرور اور متکبر استکباری طاقتوں نے دنیا کی یہی حالت بنا رکھی ہے۔ سیدھے سادے عوام سے جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو مقدس کا کام بتاتے ہیں، ظلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے ظالم کو حق بجانب قرار دیتے ہیں، مظلوم کی مذمت کرتے ہیں، مظلوم پر مصیبتیں ڈھاتے ہیں اور مظلوموں پر اس ظلم ڈھانے کو ایک اچھا کام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے جا کر سرزمین فلسطین کو غصب کر لیا اور صرف فلسطین کے غصب پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ 40 سال سے بھی زیادہ عرصے سے فلسطینیوں کو مسلسل دباؤ میں رکھا ہے، جلا وطن کیا ہے، ان کا قتل عام کیا ہے اور ان کی تحقیر و تزلزل کر رہے ہیں۔ یہ ایک واضح منکری تو ہے۔ تم میں سے کون ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں گھس کر تم پر مظالم ڈھائے اور تم اسے خطا کار نہ کہو؟ ظلم کو برا ضرور کہنا چاہیے۔ آج آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یورپی طاقتیں، امریکہ اور ان کے وہ نوکر جن کی داڑیاں ان استکباریوں کے ہاتھوں میں ہیں یا جن کے کاندھوں پر ان کے ہاتھ ہیں، یعنی وہ حکومتیں جو انہی کے اشاروں سے اقتدار پر آئی ہیں، جن کا اپنے عوام سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہے تاکہ اس ظالم کی جس نے اس طرح کھلے عام ظلم ڈھایا ہے اور اب بھی اس کے مظالم جاری ہیں حمایت کر سکیں۔ دوسری طرف فلسطین اور لبنان کے مسلمان نوجوان جو اس ظلم سے تنگ آ کر جاں بلب ہو چکے ہیں اور اس ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، جو تمام عقل مند انسانوں کی نظر میں ایک پسندیدہ عمل ہے، تو ادھر ادھر سے آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ظالم ہیں، کیوں مارتے ہیں، کیوں قتل کرتے ہیں، ہتھیار کیوں نہیں ڈالتے، ساز باز کیوں نہیں کرتے۔ حضور سے محبت عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان وحدت کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، عالم اسلام کے مسلمان دنیا کی دوسری چیزوں کے مقابلے میں حضور اکرم کے نام پر آسانی کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں اور یہ اسی بزرگوار ہی کی خصوصیت ہے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے اکٹھا ہونے اور ان کے جذبات کے ملنے کا سنگم ہے۔ مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، بار الہ تو گواہ ہے کہ ہمارے دل تیرے حبیب کی محبت سے سرشار ہیں۔ ہمیں اس محبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ محبت راستہ کھولنے والی۔ آج مسلمانوں کو اخوت اور برادری کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو کے نعرے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج دنیا میں مسلمان ملکوں کو جس کمزوری اور ذلت کا سامنا
کرنا پڑ رہا ہے وہ انہی اختلافات اور تفرقے کا نتیجہ ہے۔ اگر آج مسلمان متحد ہوتے تو فلسطین، بوسنیا، کشمیر، تاجکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یورپ کے مسلمان اس قدر سخت زندگی نہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی زور زبردستی نہ کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ جب اسلامی جمہوریہ ایران نے مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دی تو تمام استکباری طاقتیں اس پر ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اسلامی جمہوریہ ایران نے تن و تنہا ان سب کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران وحدت و اتحاد کا منادی ہے اور یہ طاقتیں مسلمانوں کی وحدت کے خلاف ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ان نام نہاد قوتوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے درمیان وحدت کو توڑنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ میں ایران سمیت دنیا بھر کے علماء سے، چاہے اس کا تعلق سنی مکتب فکر سے ہو یا شیعہ مکتب سے، یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہوشیار اور خبردار ہیں۔ ایران میں یہ وحدت بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ دنیا میں وحدت کی اس آواز نے قربانیوں کے نتیجے میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اس کو اتنی آسانی سے ختم نہ ہونے دیں۔ جو بھی اس وحدت کو توڑے، چاہے جو بھی ہو، وہ خیانت کار ہے۔ شیعہ ہو یا سنی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے حکومتی اہلکاروں اور زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات۔ 4 ستمبر 1993۔ بعثت کے زمانے میں دنیا کی حالت۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو معنوی اعتبار سے بعثت کے دن کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ اس کے بارے میں کوئی واضح بات کر سکیں، لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانی زندگی پر بعثت کے اثرات کے حوالے سے ایسے نقطے موجود ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ بعثت کا آغاز ایک خلا سے ہوا اور واقعاً انسانیت اس عظیم بعثت کی محتاج تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنی حکمت بالغہ کے مطابق اس عظیم محرک اور بڑے واقعے کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ بعثت کے اصلی مفاہیم اس دور میں رائج مفاہیم سے آلودہ ہوئے بغیر اس دور کی دنیا میں پہنچائے جائیں اور صحیح و سالم طریقے کے ساتھ تاریخ میں محفوظ رہیں۔ یہ خود ایک نقطہ ہے۔ فرض کیجئے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دور کے روم میں واقع ہوتی، یا اس دور کے یونان میں واقع ہوتی، یا اس زمانے کے کسی ترقی یافتہ ملک میں واقع ہوتی۔ بعثت کے زمانے میں دنیا میں عظیم تہذیبیں موجود تھیں، ایسی اقوام تھیں کہ جو انسانی علوم و فلسفے اور مدنیت کے طور طریقوں سے باخبر تھیں۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بعثت ان ملکوں اور ان علاقوں میں واقع ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے بعثت کو، جو تاریخ بشریت میں ہمیشہ باقی رہنے والی تھی، ان مقامات سے دور رکھا۔ اس بعثت کو ان مقامات پر نہیں لے گیا جہاں اس فکر اور اس دعوت میں بیرونی عناصر داخل ہو سکتے تھے۔ اس دور کے مغربی ممالک ایسے علاقے تھے جو عظیم تمدن کے مالک تھے۔ پیغمبروں کے ساتھ ان کا رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ مدنیت کے مالک تھے۔ انہی میں سے ایک شہر انطاکیہ کے لوگ تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 3 پیغمبروں کو وہاں بھیجنے کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں اس کا نتیجہ اس شہر کے لوگوں کی ناشکری ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے بھی ہمارے لیے ان اقوام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث نہیں کیا۔ جزیرۃ العرب میں انسانی علوم کا نام و نشان نہ تھا، شرک تھا اور شرک آلود رسومات تھیں، اور وہ بھی پست ترین سطح پر۔ لہٰذا آپ قرآن میں بھی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ شرک کے خلاف سخت جدوجہد ہوئی ہے۔ سورہ توحید جس نے لم یلد ولم یولد کو اتنا واضح اور نمایاں کیا ہے، 4 آیتوں کی چھوٹے سے سورے میں لم یلد ولم یولد قلب میں واقع ہوا ہے، قلب میں یعنی درمیان میں، سورے کے درمیان میں، اور لم یکن لہو کفوا احد مایہ اور آشکارا ہے، تاکہ شرک کو ذہنوں سے کھرچ کر نکالا جائے اور وہ پیغام خدا سے مخلوط نہ ہو۔ اسلام میں ہر شرک آلود کام کو مسترد کیا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو اسلام خالص شکل میں منظر عام پر آیا اور اکناف و اطراف عالم میں خالص شکل میں منتقل ہوا اور پھیلا، لہٰذا جہاں بھی پہنچا وہاں کی مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے مقابلے میں اپنی برتری اور نمایاں ہونے کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کی تبلیغ کرنے والوں کا خلوص ختم ہو گیا تو تبلیغ کا خلوص بھی ختم ہو گیا۔
یہ بعثت بشریت کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یعنی جب بھی دنیا اور انسانی زندگی معنویت سے خالی ہو جائے تو وہی معارف اور اصول جن کی قرآن کریم بات کرتا ہے آگے بڑھ کر اس خلا کو پور کر سکتے ہیں۔ اسلام میں معارف و اصول کی کیفیت ایسی ہے اور اس قانونی مجموعے میں ایسی قوت ہے کہ تمام حالات میں معنوی خلا کو پور کر سکتا ہے اور بشریت کو معنوی فضا میں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام کے عقلانی اور معنوی جہت سے عصر حاضر اور بعثت کے زمانے کے حالات میں مطابقت۔ آج بھی انہی حالات میں سے ایک حالت ہے۔ مختلف ملکوں اور اقوام میں کسی دعوت کے مؤثر اور مقبول ہوتے ہوئے اپنے لیے سامعین پیدا کرنے کی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط دعوت کا منطقی اور معقول ہونا ہے۔ ہر وہ بات جو اسلام کو اس کی معقولیت اور منطقی پہلو سے الگ کر کے اسلام کے رشد اور نشر و اشاعت کو نقصان پہنچائے گی۔ جو لوگ اسلامی مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اظہار رائے کرتے ہیں وہ اس بات پر توجہ دیں اسلام عقلی اصولوں پر استوار ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ عقل سلیم اس کو سمجھتی ہے، اس کو درک کرتی ہے، اس کو پسند کرتی ہے اور قبول کرتی ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر اسلامی حکم کے ساتھ ایک عقلی دلیل بھی موجود ہونی چاہیے۔ صبح کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ کیا اس کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی بھی عقل میں کوئی بات آ گئی تو وہ اسلام میں بھی ضرور نظر آئے گی، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اسلامی تعلیمات اسلام سے جس کا رابطہ قابل قبول ہے اور اہل علم و اہل فن مانتے ہیں کہ یہ اسلام سے مربوط ہے، ہر علمی اور عاقلانہ ماحول میں پیش کرنے کے لائق ہے۔ نماز دنیا کے مادی ترین فرد کو بھی سمجھائی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ نماز کیا ہے اور اسلام نے نماز کیوں واجب کی ہے۔ 19ویں صدی کا جو مغرب کی بے دینی کی صدی ہے، ایک مغربی مفکر جو بہت معروف ہے لیکن میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ نماز میں بہت بڑے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اگر اس میں عظیم راز چھپے ہوئے نہ ہوتے تو مادہ پرستی کے اس ماحول میں ایک مفکر اس کے بارے میں ایسی بات نہ کہتا۔ اہل انصاف، اہل علم، صاحبان عقل اور صاحبان منطق و استدلال تمام اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ بس معقول اور منطقی ہونا اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اگر کچھ لوگ اسلام کو اس خصوصیت سے الگ کرنے کی کوشش کریں یا اپنے پروپیگنڈے میں کہیں کہ یہ علم اور عقل کا مخالف دین ہے، یا عمل میں ایسی باتیں اسلام سے منسوب کریں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اور وہ اس قابل نہ ہو کہ عقل سلیم ان کی تصدیق اور تائید کر سکے، تو یہ باتیں یقینی طور پر اسلام کی ترویج کو نقصان پہنچائیں گی، ان سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ بس یہ اسلام کے اندرونی عناصر کی خصوصیات میں سے ایک ہے جو اس کا پیغام پھیلانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ معنوی اور الہی دین ہے، یعنی نظریے کے برعکس جو عیسائیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آخرت کے پہلو دنیاوی پہلوؤں پر غالب ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام دنیا کو بھی آخرت کا جز سمجھتا ہے۔ یہی آپ کی زندگی، آپ کی تجارت، آپ کا پڑھنا، آپ کا ملازمت کرنا، آپ کے سیاسی امور، یہ سب آخرت کا جز ہے۔ دنیا بھی آخرت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس طرز فکر کے ساتھ آپ اچھی نیت سے کاموں کو انجام دیتے ہیں، یہ وہ نیکی ہے جو آخرت میں تقرب خدا اور معنوی درجات تک پہنچائے گی، اور اگر خدا نخواستہ بری نیت یا خود پسندی کی نیت سے کوئی بھی کام انجام دیا تو یہ بات زوال، پستی اور جہنم میں جانے کا موجب ہوگی۔ اسلام اس طرز کا دین ہے۔ ہماری پوری زندگی، ہماری تمام دنیاوی کوششیں آخرت کا حصہ ہیں۔ دنیا اور آخرت الگ الگ نہیں ہیں۔ برائی تو اس میں ہے کہ روزمرہ زندگی سے مربوط دنیاوی کوششیں آپ بری نیت سے انجام دیں۔ وہ دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ ہے، مگر یہ زندگی وہاں کی زندگی سے یا یہ عالم اس عالم سے الگ نہیں ہے۔ یہ عالم اس عالم آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فصل کھیت کے بجائے کسی دوسری جگہ سے حاصل کی جائے؟ یہ تعبیر انتہائی وحدت، ہم آہنگی اور دونوں کے ایک ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں
اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک معنوی دین بھی ہے۔ اسلام میں ہے کہ دلوں کو خدا کی طرف راغب ہونا چاہیے، نیتیں خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی خصوصیت اور اس کے عام ہونے کا ایک سبب ہے۔ آج دنیا میں جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور خود دنیا کے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر مغرب میں، وہ معنویت کی کمی اور روحانیت کا خلا ہے۔ مادیات میں غرق ہو کر معنویات سے دور ہو گئے اور شہوت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہوت پرستی کی خصوصیت یہ کہ ابتدائے امر میں تو یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن جاری رہنے کی صورت میں دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ جب کسی فرد یا قوم کی زندگی میں شہوتیں غالب آ جائیں تو ان کی زندگی جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی شہوات کی خاصیت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا مل جائے جو زیادہ عرصے تک شہوتوں میں غرق رہنے کے بعد بھی خشک ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا مل جائے جو زیادہ عرصے تک شہوتوں میں غرق رہنے کے بعد بھی خوش ہو۔ ایسے کسی شخص کو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ جائیں، دیکھیں، تحقیق کریں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ یہ ایک مسلمہ اور واضح بات ہے۔ شہوات کے نرغے میں باقی رہنا انسان کے لیے جہنم کی زندگی ہے۔ یہ وہی جہنم ہے کہ جس نے آج مغرب کے کچھ متمول لوگوں کے گریبان تھام رکھا ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ غربت، لاچاری اور دوسری برائیوں کے جہنم میں جل رہے ہیں۔ البتہ ان میں سے بعض لوگ مستثنیٰ بھی ہیں۔ ہر طبقے میں یقیناً کچھ لوگ مستثنیٰ ہوتے ہی ہیں۔ یقیناً وہاں بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن عمومی حالت یہی ہے۔ آج کی دنیا اس بعثت کی محتاج ہے۔ عید مبعث کے موقع پر حکومتی اہلکاروں سے ملاقات 10 جنوری 1994۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔